مختلف موضوعات پر ماہر اسلامی اسکالرز کے لیکچرز اور دروس پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنے تبصروں اور اپنے اشکالات و سوالات سے ضرور نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز دوستوں، قبل اس کے شمائل ترمذی شروع کی جائے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی دو جہتیں ہیں جو ہمیں دعوت فکر و نظر عطا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی امتیازات کیا کیا ہیں اور ان میں کتنی وسعت ہے۔ دوسری جو جہت ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہری اور باطنی خط و خال کیا تھے، اور ان میں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں کتنی ہم آہنگی اور توازن تھا۔ ان میں سے پہلی چیز کو تعلیمات نبوی سے موسوم کیا جاتا ہے اور دوسری کو سیرت نبوی اور شمائل نبوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شمائل کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو شمائل اصل میں یہ شمال کی جمع ہے، لسان العرب میں اس کا ذکر موجود ہے، جس کے معنی ہیں الخلق کے۔ تو شمال جمع شمائل، طبیعت، عادت، جیسا کہ بولا جاتا ہے لیس من شمالی ان اعمل بشمالی۔ اصطلاح میں آپ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احوال اور عادات کو کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، فضائل اور شب و روز کے جو آپ کے معمولات تھی، ان تمام کی تفصیلات کو شمائل کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ اس نے اپنے محسن انسانیت سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے لگاؤ اور انسیت کی وجہ سے حضور کی پوری زندگی کے حالات محفوظ کر لیے۔ مثلا ہر موقع کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی رفتار، آپ کا گفتار، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے معاملات، آپ کے مجاہدات، آپ کے ملبوسات وغیرہ، اسی اسوہ حسنہ کی آئینہ دار یہ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی اب دو حیثیتیں ہو جاتی ہیں، ایک خلقی اور دوسری خلقی۔ خلقی کسے کہتے ہیں؟ خلقی سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر کون کون سے اوصاف جمیلہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی بناوٹ اور ساخت کیسی تھی۔ اور خلقی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، گھر والوں کے لیے خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي کی عملی تصویر کیا تھی۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبانہ روز کے معمولات کیا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کو محفوظ کرنے کی کیا حکمت ہے۔ ان تمام جو نیچے چیزیں آ رہی ہیں اس سے ان کو سمجھنا آسان ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی وضوقتہ، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب، نشست و برخاست، سونے جاگنے کی ایک ایک ادا محفوظ کر لی گئی، اور اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب کے اصول و تعلیمات وقتی تھے، ابدی نہ تھے۔ قرآن پاک نے اسی ابدیت اور حکمت کو اس طریقے سے اعلان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شمائل ترمذی کے
پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کا پہلا صحرا جو ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ بھی اور کتابیں جو بعد میں لکھی گئی ہیں وہ آپ، اور ان کی شروحات بھی بہت سی لکھی گئی ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی کی جو شمائل ہے اس کو مقبولیت جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ امام صاحب نے ترمذی کے اس مجموعے میں ان تمام روایتوں کو جانچ کر پرکھ کر لکھا، ساری روایتوں کو معتبر اور صحیح سندوں کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی اتنی افادیت کی پیش نظر آج آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں تقریباً 97 صحابہ اور صحابیات سے روایتیں نقل کی ہیں، جس میں سب سے زیادہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی روایتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی، حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی بھی روایتیں مذکور ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ جو ہے درس شروع کریں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، اس کا بیان۔ حدثنا احمد بن عبدة الضبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور نہ ہی آپ بالکل پستہ قد تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ربعتن درمیانے قد کے تھے، لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل بہت زیادہ گھنگرالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ قدرے گھنگرالے تھے۔ کان جعدا رجلا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلثم۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک نہ تو بہت زیادہ موٹا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ نہ ہی بالکل دبلا تھا۔ وکان فی وجہہ تدویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ تو بالکل گول مٹول تھا بلکہ گول تھا، تدویر، مطلب ایسا نہیں تھا کہ ایک دم گول سا ہو کہ وہ دیکھنے میں خراب سا محسوس ہو، یا بہت زیادہ موٹا ہو کہ آپ یا بہت زیادہ دبلے ہوں، ہر چیز میں اعتدال تھا۔ بال نہ تو بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگرالے، جسم نہ تو بہت زیادہ موٹا نہ بالکل پتلا، چہرہ نہ بالکل گول نہ چپٹا نہ لمبا، بلکہ وہ قدرے گول جو ایک خوبصورتی کی مثال ہوتی ہے وہ تھی۔ ابیض مشرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، سرخی مائل تھا۔ ادعج العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سیاہ تھی۔ احدب الاشفار، آپ کی پلکیں دراز تھی۔ جلیل المشاش والکتد، جوڑوں کی جو ہڈیاں تھیں وہ موٹی تھی۔ اجرد ذو مسربت، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک مضبوط تھے۔ اجرد ذو مسربت حسن الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کافی مضبوط تھے۔ اذا مشى تقلع كأنما ينحت في صبب، اور آپ کے سینے مبارک سے لے کر کے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اور پاؤں پہ گوشت تھے۔ شسن الکفین والقدمین،
اور پاؤں پر پرگوشت تھے. جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا اٹھا کر چلتے تھے جیسے کہ آپ ڈھلان سے اتر رہے ہوں. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، اور جب آپ توجہ فرماتے تو پوری بدن کے ساتھ توجہ فرمایا کرتے تھے. وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی تھے. اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل والے تھے. اصدق الناس لہجتاً، اور آپ سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف تھے. من رآہ بداہتاً ہابہ، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا. ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے لگ جاتا، میل جول رکھتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرنے لگتا. یقول ناعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا کہتا، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ جیسا نہ تو کبھی پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا. وصلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.